الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین ولا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي سبحان الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. معزز و محترم حاضرین اہل اسلام، انہاں دوستانوں اللہ برکت دے وے. جس جگہ تے یہ محفل پاک ہو رہی ہے اللہ اس جگہ نو بھی برکت عطا فرمایا. عزیزوں اور ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید دے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. جس بندے نو اپنے رب اگے کھڑا ہون تو ڈر آ گیا، اللہ فرماندن وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اللہ ان دوریاں جنتاں عطا کرے گا کیونکہ اس نو اللہ دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر آ گیا. اللہ تو ڈر جانا یہ بہت بڑی سعادت و عبادت ہے.
خوف خدا انعام الہی ہے، خوف خدا اولیاء اللہ دی علامت ہے، خوف خدا ایمان دی نشانی ہے کہ انسان دے قلب دے اندر اپنے رب تعالیٰ دا خوف ہوئے اور ناڑو دی رحمت دی امید بھی ہو۔ بزرگ فرماندے نے الایمان بین الخوف والرجاء، امید اور خوف دے درمیان ایمان ہے کہ بندے نو اللہ تو ڈر بھی ہوئے تے او دی رحمت امید بھی ہوئے، یعنی بندہ ڈرے بھی بالکل دلیر نہ ہو جائے گناہوں تے، مگر اتنا مایوس بھی نہ ہو جائے کہ رحمت ادو مل ہی نہیں سکتی، اللہ دی رحمت امیدوار بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر خود ارشاد فرما دے کہ میرے بندیو میری رحمت تو بے امید نہ ہونا، ڈردیاں بھی رہنا تے امید بھی رکھنا، اس سے اجتماع دا نام ایمان۔ اے عزیزان من، میرے اللہ قرآن فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو بے امید نہ ہونا اور بالکل بے خوف ہی نہ ہو۔ یاد رکھو جس بندے نو اللہ دا ڈر نہیں رہا اس نے مصطفیٰ کریم دے مشن دا انکار کی۔ حضور سرکار دیاں دو صفتاں نے بشیرم و نذیرہ، بشیر خوشخبری سنا کے امید دلان، نذیر عذاب تو ڈرا کے اللہ دی بارگاہ وچ خوف زدہ کرنے والا بنا دے۔ حضور دیاں دو میں صفتاں نے بشیرم و نذیرہ، حضور خوشخبری بھی سناندے نا اور ڈراندے بھی نہیں۔ یاد رکھو جس بندے دے دل وچ رب تعالیٰ دے خوف موجود ہے اس بندے دے دل وچ ایمان موجود۔ سنیے اور یاد رکھیے، جدو انسان نو ڈر آ جائے نا، پرانے زمانے میں ایک بندہ سی جدو عمر ہوندی بتیری ہو گئی نا، او دی موت دا وقت آیا، جو ایسی مسلمان پہلیاں امتاں میں اس آکھیا کہ مینوں نہ دفن نہ کریا جے، مینوں مرن تو بعد جلا کے راکھ میری جڑی سائے جلی ہوئی وہ بھی جنگلاں وچ تے دریاواں وچ بکھیر دیا جے۔ او دیاں پتراں نے انجی کیتا، انہوں نے او دے مرن تو بعد اس نو جلایا، جلا کے تے او دی ساں جڑی راکھ سی اس نو بکھیر دیتا جنگلاں تے دریاواں۔ لیکن جدو بکھیر کے گھر آئے تو اللہ نے پانی نو اور ہوا نو حکم دیتا کہ نو کٹھیاں کر، ہوا نے او دے ذرات کٹھے کیتے تھے، اللہ نے پھر حکم دیتا اور پھر زندہ ہو گیا۔ میرے اللہ نے فرمایا دس ہوئے بندیا اینج کیوں کیتے ہی قبر تو کیوں نہ سے آئے؟ اس نے کہا یا اللہ ڈر آیا ہے تیرے تو، میرے اعمال کا عمر بڑی ہے، گناہ ڈھیر نے تیری ذات تو ڈر آیا ہے، خوف زدہ ہو گیا،
یہ اپنے رب کے حساب کی میں دیواں گا۔ اللہ فرمایا میرے بندے اگر اے وصیت عمل اس واسطے کیتی کہ میرا ڈر آئی یا تینو اس ڈرن دا صدقہ معاف کر کے جنت دے دیتی ہے۔ اسا ایسا نہ کرانگے کیونکہ جلانا ہندوان دا طریقہ ہے، اسا ایسا ہون نہ کرانگے، یہ پہلے بندیاں دی گل ہے، لیکن ایک بات ثابت ہوئی کہ ڈرن والے جنت دیندا ہے۔ دوجی بات ثابت ہوئی کہ جڈا بھی نس لئیے آخر ہو دے کے ایک واری پیش ضرور ہونا۔ وہ کوئی بابا سی نا بابا تے بابا ٹریا جاندہ سی تے چور نے انہی چادر لا لئی، بابا قبرستان اٹھ بج پیا تو کسے پوچھے بابا جی وہ چور تے ادھر گیا ہے تو اسی قبرستان آل پجے جاندے ہو؟ بابے پھر رمضلے ہوں دن انہوں نے کہا جدے بھی گیا ہونا تے اتھے ہی سو، جدے بھی گیا ایک دن اتھے ہونا سے میں اتھے ہی چلنا حساب لے لانگا۔ دوستو اسی دوڑ نہیں سکتے، ایک دن اسا اپنے خالق دی بارگاہ وچ پیش ہو جائے اور اسی قبر وچ رکھے جاواں میں بھی اسی قبر دے اندر رکھے جاواں گے اور ساڈے سنگ یار بیلی سجن ہن ایک کیڑا تواڈے جسم تے بہ جائے تے تانوں سوڑ پے جاندی ہے تے بیلیو قبر ہی چکی میں ہٹاواں گے۔ آج تیاری دو باری روزانہ دو دن تیسرے دن کپڑے بدل دیو بند ہوتے روز ہی بندے بدل دن کپڑے ہے کہ نا؟ سجنوں کدی سنیا جی کہ مردے نے کفن بدلیا؟ ایک کوئی ہے، ایک کوئی رہنا جی تے جی چاند دیو نا بہت ٹھیک روے تے رسول اللہ دی غلامی کر یہ چاندے ہو کہ کفن میلا نہ ہوئے تو رسول اللہ دی غلامی کر لو۔ عزیزان دی وقار بندہ مر جائے گا، علماء نے حساب لگا رکھا ہے، تھوڑا کم یا زیادہ ہو سکتا ہے مگر بندے دے اتے 9 من قریباً مٹی ہوندی ہے، 9 من مٹی دے بوجھ تھلے انسان دبیا ہوئے گا۔ عزیزان دی وقار یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ دوست آئے دنیا دا نظامی میں چل دیا رہنا، یہ بازار لوگاں نال بھرے رہن گے، میرے وال دھیان ہے توڑا، بازار لوگاں نال بھرے رہن گے، دکانہ سامان نال بھریاں ہون گیاں، گاہکاں دی آمد و رفت جاری رہے گی، سورج مشرق تو طلوع ہوندا رہے گا، مغرب غروب ہوندا رہے گا، نہراں تے دریا چلتے رہن گے، فصلاں اگدیاں رہن گیاں، گرمی تے سردی ہوندی رہے گی، بہار تے خزاں دا بدلاؤ ہوندا رہے گا، لوگ جیوندے رہن گے، لوگ زندہ ہون گے، لوگ مرن گے، بچے پیدا ہون گے، بڑھے دفن ہون گے، نظام کائناتی میں چلے گا، پھول کھلدے رہن گے، جھرنے بہندے رہن گے، دریا چلدے رہن گے، سمندر دا تلاطم برقرار رہے گا، صحراواں دی وسعت برقرار رہے گی، بیٹھکاں تے ڈیرے لگے رہن گے، لیکن کدی سوچئی ہو بندیا کیا تینوں کوئی یاد کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بندیا کدی یہ بھی سوچی کہ کدی ساڈا بھی کوئی ذکر کرے گا، کیا کوئی سانوں بھی یاد کرے گا؟ کسی گلی بیٹھ کے کدی آ جڑے بندے اگلے مر گئے کسی نام تذکرہ کدی سنیا؟ عزیزان من میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے بلبل باغ یہ کل ایک پلاٹ ہوندے دو لے لواں
جدے کول ایک قلعہ ہے دے دو بنا لواں جدا ایک مکان ہے دے دو بنا لواں دو والا دے تین بنا لواں کوئی دے مارکیٹ چھت جاواں بلبل باغ چمن دے اندری تے آلنا نہیں بنا دی اجے نہیں چڑھیا توڑ محمد تے اٹھ گئی ہے کرلا دی بندہ بول بولے نا بندہ بول بولے تنکا جوڑ دے داندے نے ایدو کٹھا کر کوئی 100,000 500 10,000 لاکھ اے تنکا جوڑ کے آشیانہ بنا دے رہندے نے تے فرمان دے نے سائیں با خواہشاں دا غوصلہ اجے پورا نہیں ہویا ہوندا کہ انہوں حکم آ جاندہ ہے اے جہان چھڑ کے بلبلے آگاں ڈر جا نہیں سمجھ آئی گا اے انسانوں سرکار نے بلبل نال پرندے نال تشبیہ دیتی ہے نا تے غوصلہ خواہشاں دا جس طرح تنکیاں نال آلنا بندا ہے نا انسان دیاں خواہشاں نے جڑیاں دماغ وچ آلنا بنائی رکھ دیاں بندہ پوریاں کردا جاندا ہے لیکن موت آ جاندی ہے وہ پوریاں نہیں ہوندی سید کفایت حسین کافی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دمکا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا بلبلاں چلیاں جان گیا لیکن چمن خالی رہ جائے گا اچھا تسی میری گل چھڑ دیو اپنا ڈیرہ چا بنو کدی بندے دیاں خواہشاں مکمل پوریاں ہوندیاں ہوندیاں ہی نہیں انہاں بند ہی کری دے تاں ہوندیاں بند کرنیاں جے جتھوں نکل دیاں نے اتھوں بند کر دینا جے بوہا تے پھر سکون ہے نہیں جو اونج پاجی کوئی بولے نہ ہو اے نہیں پوریاں ہوندیاں انصر رکشے والے تو لے کے تے ملاں والےاں تائیں فرق انہاں ہے غریب دیاں تھوڑیاں انہاں شودیاں دیاں باڑیاں ساڑھے مڑ بندے بیٹھے ہونو کہتے آندن جی جڑیاں جائیں اوڑیاں بلائیں میں کہ چلو شکر ہے نہ جائیں نہ بلائیں پاجی بولے نو سجنوں اور ساتھیوں انسان فطرتاً ایسا بنایا گیا ہے کہ اندے اندر خواہش دا مادہ موجود ہے انہوں خواہشاں ہوندیاں لیکن میاں صاحب فرماندے نے کدی پوریاں نہیں ہوئیاں اجے نہیں چڑھیا توڑی محمد اے اٹھ گئی کرلا دی کسے نال وفانا اس دنیا پہ اتباری ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری ہاں جی ایتھے کسے نہیں ڈیرا لایا سب ٹر گئے وارو وارو اپنی اپنی واری تے بھائیہ صاحب جا رہے ہیں کوئی بندہ نہیں ٹک سکتا چنگیاں ہونا رانا جے جنہ اپنے عمل چنگے لے جانے
جنہ اپنا کھاتا صاف رکھنا جی، جنہ کلیئر ہو کے مرنا جو چنگے رہن گے. تو کلیئر ہو کے مرن دا مطلب ہے ہر ویلے ہی بندہ بالکل کلیئر رہے، ہر دم کلیئر رہے. کسی دم بھی بندہ ایسا نہ ہوئے کہ کلیئر نہیں جی، کلیئر ہوئے جس ویلے سائیں سدن مسافر اس ویلے تیار. مر گیا جی بندہ، فوت ہو گیا. جدو فوت ہو گیا ہے تے ہن گھر والیاں نو آکھو بھئی اے مکان کوٹھی بنگلہ ایس بنایا ہے، انہوں 2 دن اور گھر نہیں ران دے. مکان اسی بنائیں دے پہ سارے، تو ساڈے منڈیاں سان کوئی بچ ران دینا؟ کسی آکھیا بھی بران دیو بابے نے 2 دن، تو انہیں آکھنا نا بابا جی نے گھر رکھیا تے بابا جی خراب ہون دے. تو میں کہا بابیا 2 دن تینوں گھر رکھے ہونے تے خطرہ ہے تو خراب نہ ہو جائیں. تے جے چاہنا ہے نا بے تو خراب نہ ہوئے تے پھر ہون خراب نہ ہو. پائی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ یہ چاہنا ہے کہ مرن تو بعد خراب نہ ہو، یہ تو ہون خراب نہ ہو تاکہ مرن تو بعد خرابی تو بچ جائیں. عزیزان من میاں صاحب فرماؤں نے جان دیوار ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہیں لا دے ڈر دے جنہ پیچھے تو پاپ کمائے تے کتھے نہیں ہو گھر دے. کچھ چہرے نظر آن لگ پہنے تو زیادہ اچھا پھر فیل ہوتا ہے نا بھئی محبوبان دے چہرے نظر آن تو پھر انہوں نے گل کرن دا اور سواد ہوتا ہے کہ نا. تسی نظر آ جاؤ تو پھر ذرا زیادہ مزہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ بیٹھے نے جڑے اپنا کاروبار کم کار چھڑ کے تو دین سمجھن آئے نے. میں دعا کرنی ہے کہ اللہ سونا کرے تے تسی سیدھے لین تے ہو جاؤ. اے کو رمضان آ گیا تراویح پڑھیا کرے آگے. ہاں تو میں عجیب معاملہ دیکھا ہے انہاں بندیاں دا. رمضان شروع ہوندہ ہے تے مسجد جتیاں لی جگہ تے بری جاندی تے جیویں اگاں لگا جاندہ ہے رمضان او گھٹ دے جاندے. آخر جس لئے مڈ ویج جاندہ ہے نا یعنی درمیان ہے اس لئے وہ پرانے رہ جاندے تے آخری دیاں موڑا کے اتو رڑ جاندے. اس گل دی سمجھ نہیں آئی جان کہ ایک ہی راز ہے تو اڈے کڑو ایک مہینہ بھی نہیں کھلویندہ. وہ شیطان جڑا ہے نا ایک میں بک پڑھی خالد صاحب اس بک دا نام اس بندے نے رکھیا سی شیطان سے انٹرویو. وہ دے تو پوچھ دا ہے بھئی شیطان تو بندہ پوچھ دا ہے بھئی اے سنیا ہے تو رمضان ہے قید ہو جانا ہے. میں تے پھر بھی کدی نہیں مسیتے گیا. میرے کو تو آندہ بھی نہیں تو تے قید ہو جانا ہے پھر میں کون روک دا ہے مسیتے جان. میں تے پھر بھی کدی نہیں گیا. اگو شیطان انہاں دا ہے بھی وہ الیکشن نو ویکھیا ہے ہوندہ تو آندہ ہے جڑے اپنے نال دے انہوں نہ تو کدی ووٹ منگے ہی جی سمجھ آئی کو نہ آئی. لیکن ہوں تسی کر دے ہو تو اڈے تو کی ووٹ منگنے نے. ووٹ تے منگنے ہو جنہاں دا خطرہ ہے بے ادھے نہ دے جان. انہاں گل دے گیا تے تینوں مڑ میں کیا آکھنا ہوں گا تو تے میرے نال دا ہوئے. ہاں جی باجی بندے ایڈے تکڑے نے وہ رمضان وچ بھی نہیں جاندے
چھٹی پکی کر جاندے نے رمضان جو نہیں جانا ظالما جدو مرنا ہی ادو تیرے کام کہیں کرنے اس ویلے تیرے کمان کون لگے گا تیرے گھر دا نظام کون چلائے گا تیرا کاروبار کون چلائے گا جدو مر جائے گا عزیزان من شاعر کہندے دلاغا فل نہ ہو دلاغا فل نہ ہو یک تم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے اے میرے عزیزوں میرے دوستوں بندے نے اٹھا قبر دے وچ رکھ کے او پیارے تے سجن جنہاں نوں بڑا پیار ہوندا ہے دامن تے قمیض تے تھلے جُتی تے کپڑا لگ جائے تے 5-7 بندے آ جاندے صاف کرنا پتر دا کپڑا گندا ہو جائے ماں تے باپ صاف کرنا چاہندے یار بیلی بہنا برادر اوہ بچہ گندا ہو گیا صاف کر وہ جدو ہتھاں نال مٹی پاندے نے وہ ماں پیو نہیں ہوندے جدو ہتھاں نال اپنیاں نال مٹی اوتے پہ پاندے ہوندے نے ادو بھی تو وہ ماں پیو بہنا برا لگدے ہی ہوندے نے ادو تے کوئی نہیں آندا پیندے کپڑے میلے پہ ہوندے حضور میاں صاحب فرماندے نے بھر بھر بکی مٹی دے پاندے تے کر دے ڈھیرے اچیرا منگ دعائی گھراول جان دے تے پھر نہیں پاندے پھیرا بڑی بے وفائے دنیا یار کتنی محبتاں والے تے پیار والے لیکن کوئی قبر تے نہیں باندھا تمہیں مزے والی گل دساں بندہ مر جائے نا تے جنہاں بڑا پیار نہیں ہوگے وہ حافظ بیندے نے قبر تے آپ نہیں باندھے کیا ایسا نہیں ہے اور تہاڈا دل ہوے نا وہ حافظ اوتھے بیٹھ کے تے بڑے خشوع خضوع نال پڑھ دے اے بھی ایویں تانوں مغالطہ ہی تسی گھر آندے ہو سیر آندے اپنے تے آپ پڑھیا کرو رب دا نام یہ کیڑا کم لگا ہے مدرسے گیا تے 200 دے 400 قرآن لے آندے اتھو گیا تے 2000 دے حافظ لے آگے اتھے جب دین نو کی بنا لیا ہے تسی اپنے مرن والے تے آپ قرآن پڑھیا کرو جتنی دیر پڑھ سکتے ہو اتنی دیر اپنے فوت شدگان دے کول خود قرآن پڑھیا کرو دین نو کاروبار نہ بناؤ رب دا نام جنی محبت نال پتر اپنی ماں دی قبر تے قرآن پڑھنا ہے دوجے پڑھ لیں گے میں نہیں آندا گناہ ہوندا لیکن بھائی میاں اخلاص وچ فرق پہ جاتا پیورٹی وچ فرق کوانٹی وچ تسی زیادہ قرآن مدرسے چلے ہوندے ہو وہ لکھ دیندے اگو اخوائے سے حافظ ہوندے 5000 قرآن تسی لے ہوندے ہو لیکن جڑے تساں اپنی ماں واسطے 5 سپارے پڑھنے انہاں دا درجہ ہو رہا انہاں وچ اخلاص تے محبت تے درد شامل ہو بھجی کرائے دی پڑھائی اور جے محبت نال کیتی پڑھائی اور جے کس طرف چلے جاندے ہو بعد اوقات تسی زیادہ آگے ٹر جاندے ہو سنو سمجھو اور یاد کرو سارے مٹی چا پاندے تے پیچھے آ جاندے تے کلا بندہ تے قبر ایک انسان کلا تے او دے عمل تے قبر ہونی ہے اور کوئی زی روح اتھے نہیں دنیا قبرانے پوچھنا ہے آگے ہیں او دا چیک بک او دا موبائل فون او دی گڈی دی چابی پیجو دے کمرہ او دا بیڈ
تے بسترے اودیاں جُتیاں اودے کپڑے ہر شے ایتھے رہ جاندی انہوں چاہ کے اتھے سٹ آؤندے جے پچھو یاد بھی کوئی نہیں کرنا واللہ ایمانداری نال بیانا کوئی نے یاد کردہ جی نہ ارباں کھرباں پیشاں چھڑے نوں نندے تو کدی پوچھے آئے بتوان کوئی بوجھنا جڑا انہا چھڑ گیا ہو کی دے لتر کھانے فرشتیاں کھوڑوں حرام جوڑ کے پچھلیاں مزے پیا لیندیاں ہونا بندیاں نوں انہاں اندر قبر جلمیاں پایا ہونا او دا فائدہ کی حلال کھاؤ پتران حلال کھواؤ ود گیا تے انہاں دے یہ موجاں لین لیکن حرام جوڑ کے اپنی قبر بالن نہ بناؤ تو اڈی بڑی مہربانی میرے نبی پاک سرکار دی حدیث پاک ہے مشکات وچ موجود ہے کہ بندہ قبر جائے گا تو او دا مال او دی قبر سپ دی صورت چاہ جائے اور وہ بندہ ڈرے گا تو وہ سپ او دے سینے تے بے گیا کہ آنا کنزو کا وانا مالو میں تیرا خزانہ اکاؤنٹ ہاں تو میں تیرا مال ہاں تو میرے نال تو بڑا پیار کرنا ہے ان کیوں ڈرنا ہے ساری عمر وہ سپ پچھلی قیامت ایو دی قبر جنال روے گا تو کی لوڑے قبر سپاں نال بھرن حلال دا جوڑ کے انہیں تے پچھلے موجاں پہ لیں لیکن حرام جوڑ کے پچھلے اندیاں موجاں بنا کے اپنی قبر عذاب بنانا ہے کوئی دانش مندی نہ ہے کوئی مرضی بندیاں اپنی کرنی ہو دوڑ لگی میں کہا تھوڑا سال ہے حساب بھی دینا ہی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے کہ حسن دے کہ رون لیوئی تے تینوں دتا کسے دلاسا ہو سوڑی سامی وچ سٹ گتے سنے جتھے پلٹ نہ سکسے پاسا او مالک تے تو حساب لوے گا تیرتی کمنا ماسا او مال دا حساب کرو زکاة ادا کرو ماشاءاللہ اپنے ساڑھے سنگی جنہ دا ڈیرہ ہے نا ماشاءاللہ زکاة ادا کرنے والے لوگ تو اللہ انہاں برکت دیندہ ہے مال انہاں دا بدہ ہی پیا گھٹیا پیا کمڑے بندے سمجھ دے زکاة نال مال گھٹ جاندہ ہے گھٹدا نہیں میں ایک مثال دینا اساں ایک پودا لگایا سی ادھے تو پھول نہیں سان لگے میں ایک مالی تو پوچھا بھی پھول نہیں لگ دے اسے کیا تو کٹ دے اچھا وہ تو کٹیا گھٹ گیا لیکن کچھ دن بعد پھول آ گیا تو لفظ زکاة دا معنی میں کاٹنا نشو و نما پانا جدو اسی تو کٹ دینے آن تے پھر ساڑا مال نشو و نما پاندا ہے اور بڑھ جاندے ہیں سو دوستو اپنے مالی چوشر بھی ادا کرے کرو اور زکاة بھی ادا کرے اللہ تعالیٰ تو اڈے تے سب سنگیاں سے راضی ہو گئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ